الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل تعظیم و تکریم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس ذات کریم نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آج کچھ باتیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر عرض کرنا چاہتا ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جو مردوں میں سب سے پہلے اسلام لائے، اور وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کو نبی کس نے بنا کر بھیجا، کیا دلیل ہے آپ کے پاس، کدھر سے آئے، کہاں سے آئے، کچھ بھی نہیں پوچھا، بلکہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسلام قبول کر لیا. مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے، اور ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری زندگی وفا کی، ساری زندگی وفا کی ہے. چاہے خوشی کا موقع ہے، غمی کا موقع ہے، آسان مراحل ہیں، مشکل مراحل ہیں، ہر مرحلے کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفا کی. شاہ عبد المجید ندیم رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صدیق اکبر وفاؤں کا بادشاہ ہے. صدیق اکبر وفاؤں کا بادشاہ ہے کہ کسی موڑ پر بھی جفا نہیں کی، ہمیشہ وفا ہی کرتا رہا. اور وہ صحابی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، آ کر بتایا کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا، وہاں سے آسمانوں پر گیا، 7 آسمانوں کی سیر کی، اللہ رب العزت سے ملاقات ہوئی، جہنم کی سیر کروائی گئی، جنت کی سیر کروائی گئی، راتوں رات واپس فرش پر آ گیا. تو ابو جہل آیا، آ کر کہنے لگا کہ آپ کا ساتھی
یہ کہتا ہے ابو بکر تو بتا ایک شخص ساری رات کے اندر اتنا لمبا سفر طے کر سکتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جان اگر تو کہے تو جھوٹ ہے، اگر ابو بکر کہے تو جھوٹ ہے، اگر کائنات والے باقی کہیں تو جھوٹ ہے، جب آمنہ کا لال کہے تو یہ سچ ہے۔ جب آمنہ کا لال کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ سے 7 آسمانوں کی سیر کی، اللہ سے ملاقات ہوئی، جنت کی سیر ہوئی، جہنم کی سیر ہوئی، واپس فرش پر آ گیا تو یہ حق ہے، سچ ہے۔ آمنہ کا لال جو کہے وہ حق ہے، سچ ہے، جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ صدیق اکبر ایسی صداقت والا تھا، ایسی تصدیق کرنے والا تھا کہ ساری زندگی حضور سے وفائیں کی ہے اور حضور کی تصدیق ہی کرتا رہا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ تاروں بھری رات ہے، آسمان کے دامن میں تارے چمک رہے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہے، عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاروں کی طرف دیکھ کر پوچھنے لگی اللہ کے رسول ان تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ عمر فاروق کی نیکیاں ان تاروں کے برابر ہیں۔ اما عائشہ فرمانے لگی کہ حضور میرے دل میں تو خیال گزرا تھا کہ آپ میرے ابا حضور کا نام لیں گے، آپ میرے ابا حضور کا نام لیں گے، صدیق اکبر کا نام لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عائشہ یہ تو عمر کی نیکیاں میں نے بتائی ہیں، تیرے باپ حضور کی نیکیاں تو کہیں ستاروں سے بڑھ کر ہیں، ستارے ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اے صدیق میری ساری زندگی کے صدقات لے لے، میری ساری زندگی کی نمازیں لے لے، میرے ساری زندگی کے روزے لے لے، میری ساری زندگی کے عطیات لے لے، میری ساری زندگی کی عبادتیں لے لے، ایک وہ رات جو غار ثور کے اندر حضور کے ساتھ گزاری ہے وہ رات مجھے دے دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عمر ساری کائنات مجھ سے لے لے، جو مانگنا چاہتا ہے وہ لے لے، لیکن اس رات کا سودا تجھ سے کبھی بھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ اتنی عظیم رات ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی مجلس لگی ہے، ہر ایک اپنی پسند بیان کر رہا ہے، ہر ایک اپنی پسند بیان کر رہا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، کھڑے ہو کر اللہ کے رسول سے عرض کی اے اللہ کے رسول اس دنیا کی زندگی میں مجھے بھی 3 چیزیں بہت پسند ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق بتاؤ کون سی چیزیں پسند ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کے چہرہ انور کو ہر وقت دیکھتے رہنا مجھے بہت پسند ہے، آپ کے چہرہ انور کو دیکھتا رہوں مجھے یہ بہت پسند ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، دیکھ کر واپس چلے گئے۔ پوچھنے والے نے پوچھا صدیق آئے کیوں تھے، واپس کیوں چلے گئے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے بھوک محسوس ہو رہی تھی، میں نے کہا چلو حضور کا چہرہ دیکھ لیتا ہوں میری بھوک ختم ہو جائے گی۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
جب کوئی پریشانی لائق ہوتی تھی حضور کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے، جب پیاس محسوس ہوتی تھی حضور کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے، جب بھوک محسوس ہوتی تھی حضور کا چہرہ دیکھ لیا کرتے تھے، پریشانیاں بھی دور ہو جایا کرتی تھی، پیاس بھی دور ہو جایا کرتی تھی اور بھوک بھی دور ہو جایا کرتی تھی۔ فرمایا کرتے تھے النظر الی وجہ رسول اللہ، آپ کے چہرہ انور کی طرف دیکھتے رہنا مجھے دنیا و ما فیہا سے اچھا لگتا ہے۔ اللہ نے اس خواہش کو پورا کیا، اللہ نے اس خواہش کو پورا کیا۔ سفر ہجرت شروع ہوا، مکہ کے وہ نوکیلے پتھر جن پر چلنا بڑا دشوار تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غار ثور کی طرف اپنے پنجوں کے بل چڑھ رہے تھے۔ ایک تو سفر بڑا مشکل ہے، دوسرا کہ کوئی پیچھے سے یہ معلوم نہ کر لے کہ غار ثور کی طرف کتنے بندوں کے پاؤں لگے ہوئے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول یہ مناسب نہیں کہ یہ نوکیلے پتھر آپ کے قدموں کو تکلیف پہنچائیں، میرے صدیق کا کندھا حاضر ہے، اس کندھے پر سوار ہو جائیے۔ صدیق وہ خوش قسمت ہے کہ جس نے نبوت کے بوجھ کو برداشت کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کے اکبر کے کندھوں پر سوار ہو گئے، غار ثور میں پہنچے ہیں۔ مختصر کرتا ہوں، صدیق کی خواہش کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ غار ثور کے سارے غار بند کر دیے گئے ہیں، جہاں سے ڈسنے والی چیزیں داخل ہو رہی تھی وہ سارے غار بند کر دیے، ایک غار کے لیے کپڑا نہیں بچا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر اپنی ایڑی رکھی ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود بچھائی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک رکھا ہے، آرام فرما رہے ہیں۔ اب صدیق آئے اپنی خواہش پر النظر الی وجہ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کا چہرہ ہو، صدیق کی آنکھیں ہو، صدیق کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ نے خواہش کو ایسے پورا کیا کہ غار ثور ہے، حضور کا چہرہ ہے، گود صدیق کی ہے، آنکھیں بھی صدیق کی ہیں، چہرہ ہے انور گود کے اندر ہے، صدیق مسلسل دیدار کرتے جا رہے ہیں۔ صدیق نبوت کا دیدار کرتے جا رہے ہیں، مسلسل دیکھتے جا رہے ہیں کہ کالے نے ڈسا ہے، کالے نے ڈسا ہے، آج بھی ڈس رہا ہے، آج بھی ڈسنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ڈس سکے گا نہیں، اس کی اوقات نہیں ہے کہ اس نبی کے یار کو ڈس سکے۔ ڈسا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، صدیق اکبر کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گرا ہے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ کائنات کے اندر دو قطرے بڑے قیمتی ہیں، جو نکلے بھی قیمتی جگہ سے ہیں اور گرے بھی قیمتی جگہ پر ہیں۔ ایک صدیق اکبر کی آنکھ کا آنسو جو قیمتی آنکھ سے نکلا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل اکمل رخسار پر گرا ہے، جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا وہ قطرہ جو عثمان غنی کے سینہ مبارک سے نکلا ہے، سینہ مبارک بھی افضل ترین جگہ اور قرآن کے اوراق پر گرا ہے، قرآن کریم کے اوراق بھی افضل ترین ہیں۔ کائنات نے ان دو قطروں کو ساری کائنات کے قطروں سے افضل ترین کہا ہے، اور تاریخ نے ان دو جگہوں کو جن پر قطرے گرے ہیں ان کو ساری کائنات کی جگہوں سے افضل ترین کہا ہے، اکمل ترین کہا ہے۔ صدیق اکبر کی اس خواہش کو اللہ رب العزت نے غار ثور کے اندر پورا کیا کہ حضور کا چہرہ ہے، اور کسی کہنے والے نے کہا کہ اسے محسوس ہو رہا تھا صدیق اکبر کی گود اور رسول اللہ کا چہرہ کہ گویا کہ رحل کے اندر قرآن کریم کھلا ہوا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو دیکھ
کہ قرآن سامنے کھلا ہوا ہے حضور کی صورت میں اور صدیق اس کو پڑھتے بھی جا رہے ہیں اور دیدار بھی کرتے جا رہے ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر نے دوسری خواہش ظاہر کی، اللہ نے پہلی خواہش کو پورا کر دیا، دوسری خواہش ظاہر کی، عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صدیق اکبر کا مال ہو، حکم آپ کا ہو، راستہ رب تعالیٰ کا ہو، مجھے خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ مال صدیق اکبر کا ہو، راستہ اللہ کا ہو، حکم آپ کا ہو، مجھے خرچ کرنا بہت پسند ہے۔ اور صدیق اکبر وہ ہے جس نے ساری زندگی اللہ کے رسول کے حکم پر اپنا مال بھی قربان کیا ہے، جان بھی قربان کی ہے، اولاد بھی قربان کی ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ صحابہ جنگ کی تیاری کرو، اپنی استطاعت کے مطابق سامان بھی لا کر دو، مال بھی لا کر دو، تاکہ مجاہدوں کا انتظام کیا جا سکے، جنگ کی تیاریاں کی جا سکیں۔ سارے صحابہ گھر کو لوٹے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے خیال کیا کہ آج میں صدیق اکبر سے ضرور بڑھ کر رہوں گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر گئے، گھر سے اپنا آدھا سامان لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آگے، عثمان غنی بھی لے کر آگے، علی المرتضیٰ بھی لے کر آگے، باقی صحابہ بھی لے کر آگے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گھر کا سارا سامان لے کر پہنچے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، بلائی کے کاموں میں ہمیشہ تو آگے نظر آتا رہا ہے، جہاں پر بھی خیر کا کام ہوتا رہا ہے وہاں سب سے پہلے تجھے پایا ہے، آج تو سب سے آخر میں کیوں آ رہا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ کے رسول گھر کی دیواروں میں تلاش کر رہا تھا کہیں پہ کوئی سوئی ایسی نہ رہ جائے جو معشوق کے قدموں میں جانے سے رہ جائے، گھر کی دیواروں پہ ایسی کوئی سوئی نہ ہو جو اللہ کے راستے میں جانے سے رہ جائے۔ میں اس سوئی کو تلاش کرتا رہا، آنے میں دیر ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول نے سارا سامان دیکھا، گھر کے برتن بھی موجود ہیں، گھر کے کپڑے بھی موجود ہیں، مال تجارت بھی موجود ہے، ساز و سامان بھی موجود ہے، جنگی ہتھیار بھی موجود ہیں، گھوڑے بھی موجود ہیں، اونٹ بھی موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ضروری ہے فکر حیال بھی، گھر والوں کا خیال کرنا بھی ضروری ہے، آل و عیال کے لیے کچھ ساز و سامان بھی ضروری ہے۔ وہ پروانہ بولا، اقبال نے یوں کہا ہے کہ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول، گھر کا سارا سامان لا کر آپ کے قدموں میں بچھا دیا ہے، میرے گھر کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری خواہش پہ اللہ رب العزت نے پوری کری کہ مال صدیق اکبر کا ہو اور رب کا راستہ ہو، حکم آپ کا ہو، صدیق اکبر کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور تیسری خواہش ظاہر کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول، میری تیسری جو خواہش، جو مجھے چیز پسند ہے کہ آپ کے نکاح کے اندر میری بیٹی عائشہ ہے، یہ مجھے دنیا و ما فیہا سے بہت اچھا لگتا ہے، یہ میرے لیے دنیا و ما فیہا سے بھی بہتر ہے۔ اور صدیق اکبر وہ صحابی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ چکا دیا ہے، لیکن صدیق اکبر وہ ہے کہ جس کے احسانات کا بدلہ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ خود چکائے گا۔ اور پھر دیکھیے
روایات کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت کے دن محشر کا میدان ہوگا، حضور کا سر سجدے میں ہوگا، اللہ پوچھیں گے ارفع راسک یا محمد، سر اٹھائیے، مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہو عطا کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے حساب و کتاب شروع کیجئے۔ مختصر کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عرض کرنے پر حساب کتاب شروع ہوگا، اللہ فرمائیں گے لاؤ اپنے امتی کو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کو پکڑ کے پیش کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کس کو پیش کر دیا ہے؟ اے محمد کس کو لے آئے ہو؟ یہ تو وہ شخص ہے جس نے دنیا میں مجھ سے کوئی حساب نہیں رکھا، آج میں رب سے کیا حساب رکھوں گا۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ صدیق اکبر کو جنت کا ٹکٹ دے دیا جائے گا اور جنت کے اندر داخلے کے لیے سارے دروازے کھل کر پکاریں گے صدیق آئیے ہم سے داخل ہو جائیے، صدیق آئیے ہم سے داخل ہو جائیے۔ سارے دروازے پکار پکار کے کہیں گے صدیق آؤ ادھر سے داخل ہو جاؤ، ادھر سے داخل ہو جاؤ۔ اتنا خوش قسمت ہے صدیق، کیسی عظمت ہے صدیق اکبر کی۔ آج ظالم کو معلوم نہیں ہے کہ صدیق کون ہے، اس کی شان کیسی ہے، وہ کیسا عظیم انسان ہے کہ اپنی خلافت کے اندر اس نے ایسے ایسے عظیم کام کیے ہیں کہ دنیا ان کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے، وہ رجسٹر سامنے کھلا ہے کہ جس کے اندر بیواؤں کے گھر، یتیموں کے گھر، غریبوں کے گھر، مسکینوں کے گھر لوگوں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کہ فلاں نے فلاں بیوہ کے گھر کا کام کرنا ہے، فلاں نے فلاں بیوہ کے گھر کا کام کرنا ہے، فلاں یتیموں کی سرپرستی کرنی ہے۔ دیکھا ایک بیوہ ہے مدینہ کی، بڑھیا ہے، 80 سال کی ہے، اس کا جو خانہ ہے وہ خالی ہے، اس کا خانہ خالی ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، دل میں یہ بات ٹھان لی کہ آئندہ اس بڑھیا کے گھر کا کام فاروق اعظم کرے گا، آئندہ اس بڑھیا کے گھر کا کام فاروق اعظم کرے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رجسٹر بند کیا، دوسرے دن صبح نماز کے بعد چلے، بڑھیا کے گھر پر پہنچے، جا کر دستک دی، بڑھیا نے جواب دیا من دق الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ حضرت فاروق اعظم نے کہا عمر بن خطاب آیا ہے آپ کا گھر کا کام کرنے کے لیے۔ بڑھیا نے کہا حضرت دیر ہو گئی ہے، کام کرنے والا کام کر کے چلا گیا، کام سر انجام دے کر چلا گیا ہے، پانی بھر کر چلا گیا ہے، لکڑیاں لا کر چلا گیا ہے، کپڑے دھو کر چلا گیا ہے، سارے گھر کے کام کاج کر کے چلا گیا ہے۔ آج کی بات نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ایسا ہی کرتا رہا ہے۔ فاروق اعظم نے کہا چلو آج دیر ہو گئی ہے، کل سے ذرا وقت سے آؤں گا، دوسرے دن نماز سے پہلے آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی من دق الباب، دروازے پر کون ہے؟ عرض کی عمر بن خطاب آیا ہے، بتائیے کیا کام کرنا ہے؟ کہا کام کرنے والا کام کر کے چلا گیا ہے، پانی بھر کے چلا گیا ہے، لکڑیاں لا کر چلا گیا ہے، کپڑے دھو کر چلا گیا ہے، جھاڑو دے کر چلا گیا ہے۔ عمر فاروق حیران کھڑے ہیں، کون شخص ہے یہ کہ اس وقت سے بھی پہلے آ گیا ہے؟ تیسرے دن فاروق اعظم اس وقت سے بھی پہلے آ کر کہ دیکھتا ہوں آج یہ ہے کون، دیکھتا ہوں آج یہ ہے کون۔ آیا، دروازے پر دستک دی، بڑھیا نے کہا وہ شخص ابھی ادھر ہی ہے، پانی لانے کے لیے گیا ہوا۔ چھپ کر بیٹھ کے کہ آج دیکھتا ہوں یہ اللہ کا ولی کون ہے۔ دیکھ رہے ہیں ایک شخص ہے جس کے پاؤں میں جوتا نہیں ہے، منہ کو چھپا رہا ہے، آرام آرام سے قدموں سے چل رہا ہے، پانی کے ڈھول کندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ فاروق اعظم فوراً کودے اور راستے میں آگے، اور بتا کون ہے وہ شخص؟ جب جھنجھوڑ کر دیکھا تو حیران رہ گئے، چیخیں نکل گئی کہ وہ وقت کا خلیفہ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔
آج جو صدیق اکبر کی شان کو چیلنج کرتا ہے، آج تو صدیق اکبر پہ مقاصد کرتا ہے، کیا تو نے صدیق اکبر کی شان کو نہیں پڑھا ہے؟ صدیق اکبر کی تو ایسی شان ہے جو غریبوں کا سہارا بنا ہے، جو مسکینوں کا سہارا بنا ہے، جو بیواؤں کا سہارا بنا ہے۔ ارے اس کو تو اس وقت کے کافر بھی مانتے تھے، تو کیوں نہیں مانتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی ہجرت کی طرف ارادہ کیا کہ ادھر مشکلات ہیں، کچھ دن حبشہ کی طرف جاتا ہوں۔ ایک کافر ہے ابن دمنہ، اس سے ملاقات ہوئی، کہا صدیق اکبر کدھر جا رہے ہو؟ کہا ادھر لوگ عبادت نہیں کرنے دیتے، ایک خدا کی عبادت نہیں کرنے دیتے، پریشانیاں ہیں، حکم ہوا ہے حبشہ کی طرف چلے جائے۔ تو اس کافر ابن دغنہ نے کہا صدیق تیرے جیسوں کو نہ نکلنا چاہیے نہ کوئی نکال سکتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ تو غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ تو یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، آپ تو بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں۔ آپ جیسوں کو یہ حق نہیں کہ نکل جائیں یہاں سے، اور نہ ہی کسی کو حق حاصل ہے کہ ایسوں کو نکالا جائے۔ اس وقت کے کافر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانا کرتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، روایت کے اندر آتا ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، فرماتی ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوں، میرے والد محترم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، داخل ہوئے دروازے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البشر، اے صدیق اکبر میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ تو عتیق ہے، جہنم سے بچایا گیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا گیا ہے۔ آج میں تجھے جنت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ صدیق اکبر وہ صحابی ہے جو عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے افضل ہے، جو 1,44,024 مختلف روایات ہیں، تعداد مختلف ہے، ان سارے صحابہ کرام میں سب سے افضل ترین صدیق اکبر ہیں کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت کے اندر جانے کی خوشخبری عطا فرمائی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے خوش قسمت ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق تو میرا غار کا ساتھی ہے، اور تو میرا مزار میں بھی ساتھی ہے، اور تو کل روز کوثر پر بھی میرا ساتھی ہے۔ غار میں بھی صدیق ساتھی ہے، کسی کو شک ہے؟ نہیں ہے۔ غار کا ساتھی کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ مزار کا ساتھی کون ہے؟ مزار کا ساتھی کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور فرمایا حوض کوثر پر بھی کل صدیق تو میرے ساتھ ہوگا۔ اس سے بڑھ کر کوئی اور مقام ہے کسی کے پاس؟ آئے ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں، مدینے کے در و دیوار اور بازار اچھے ہیں، گلوں کے تو ہے کیا کہنے وہاں کے خار اچھے ہیں، میرے آقا کے سب ساتھی تو اچھے ہیں، مگر ان میں سلائے ہیں جو پہلو میں وہ دونوں یار اچھے ہیں۔ میرا کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ سپاہ سے ہے نہ جمعیت سے ہے، لیکن میں نے کلمہ پڑھا ہے، میرا حق بنتا ہے کہ جب کوئی کتا صحابہ پہ بھونکے تو میں دفاع کروں اس کا۔
جب کوئی کتا صحابہ پہ بھونکے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کا دفاع کروں، جب نبوت پہ کوئی بھونکے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں ان کا دفاع کروں۔ یہ حق آپ کا بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ بنتا ہے نہیں بنتا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ پھر زبانیں خاموش کیوں ہیں؟ پھر زبانیں کیوں خاموش ہیں؟ نبوت کی باری آتی ہے آپ کی زبانیں خاموش رہتی ہیں، صحابہ کے تقدس کی باری آتی ہے، عظمت کی باری آتی ہے، آپ کی زبانیں خاموش رہتی ہیں۔ کیوں خاموش رہتی ہے؟ کل رسول اللہ کے سامنے اگر حاضری ہوئی، پوچھ لیا صدیق اکبر پہ کتا بھونکتا تھا، تم کدھر سوئے ہوئے تھے، تو کیا جواب دو گے؟ بتاؤ حق بنتا ہے تمہارا دفاع کا یا نہیں بنتا ہے؟ دفاع کرو گے صحابہ کا یا نہیں کرو گے؟ کسی جماعت کے ساتھ تعلق نہ رکھو، کوئی نہیں کہے گا آپ کو ضرورت نہیں ہے جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے کی، میں امام مسجد ہوں، کسی جماعت کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب صحابہ پہ بات آئے گی تو صحابہ کے تقدس کے لیے بولنا میرا حق بنتا ہے، میدان میں نکلنا میرا حق بنتا ہے۔ نبی کی نبوت کی باری آئے گی، اس کا دفاع کرنا میرا حق بنتا ہے، میں زبان سے اس کا دفاع کروں، میں جان سے اس کا دفاع کروں، میں مال سے اس کا دفاع کروں، یہ میرا حق بنتا ہے۔ آپ سب بھی نبوت کا دفاع کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے یہ تیار ہیں؟ صحابہ کے دفاع کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر کے یہ تیار ہیں؟ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا پر جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن ان ہستیوں کے دفاع کے اندر ہم اپنی جانیں بھی دیں گے، مال کا نذرانہ بھی دیں گے۔ جب نبوت کی بات آئے گی اس وقت بھی ہم اپنی جان اور مال کا نذرانہ پیش کریں گے، یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہمارا حق بنتا ہے۔ تو جو کہا گیا سنا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔